اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کا میزبان مبشر موسوی پروگرام تربیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید کرتے ہیں جہاں کہیں بھی ہوں گے انشاءاللہ خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین کرام، تربیت کے حوالے سے ہم مختلف موضوعات پر پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے ہیں۔ بہترین انداز سے مولانا صاحب نے تربیت کے حوالے سے گفتگو کی، نفس کے حوالے سے گفتگو کی، خاندان کے حوالے سے ہمارے جو ہمارا جو موضوع بھی ہے وہ ہے جو تیسرا حصہ ہے، کیونکہ 2 پروگرام اس حوالے سے ہم کر چکے ہیں، خاندان کے حوالے سے، تربیت خاندان کے حوالے سے، جس طرح سے بتایا کہ خاندان کی تشکیل کس طرح سے خاندان کو تشکیل دیا جا سکتا ہے، کس طرح سے وہ موانع ہیں جو خاندان کو تشکیل دینے میں، جو بیچ میں راستے میں خاندان کو تشکیل دینے میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ اس کے بعد ان تمام حوالوں سے مفصل طور پر گفتگو ہوئی اور کہا کہ وہ کیا چیز ہے جو خاندان کی پریشانی کو دور کر سکتی ہے تربیت کے ذریعے، اور اس کے بعد اس حوالے سے گفتگو کرتے رہے کہ جو زوجہ ہے اس کا انتخاب کو جو معیار ہے وہ کیا ہے، کس طرح سے ہم ایک زوجہ کو انتخاب کر سکتے ہیں۔ جہیز کے حوالے سے گفتگو ہوئی، جو شرعی حیثیت ہے جہیز کی اس حوالے سے بھی ہم نے گفتگو کی، اور اس کے بعد خاندان کی جو خوش بختی ہے، کیا راز ہے اس خوش بختی میں، اس حوالے سے مفصل طور پر مولانا صاحب نے گفتگو کی۔ صلہ رحمی کے حوالے سے، صلہ رحمی کے جو اثرات ہیں اس حوالے سے گفتگو کی، اور آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے تربیت خاندان۔ آج بھی ہمارا موضوع وہی ہے اور آج تیسرا حصہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ناظرین کرام، تربیت خاندان کے حوالے سے جس طرح سے بولا جاتا ہے تعلیم اور تربیت بہت اہم موضوع ہے آج والا بھی، کہ تعلیم و تربیت پرانے زمانوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں تعلیم و تربیت کو ایک ہی معنی میں استعمال کیا جاتا تھا، جس طرح سے جب تعلیم کہا جاتا کہ تعلیم یعنی تربیت، اور جب تربیت کا نام لیا جاتا تو یعنی تعلیم۔ لیکن آج کے دور میں ہم اگر دیکھیں تو ان کے درمیان یعنی تعلیم اور تربیت کے درمیان جو اصطلاحی معنی ہے اس کے درمیان فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ آج کل ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، آپ ہمارے بچوں کو اسکولز وغیرہ میں بھیجتے ہیں، کالجز یونیورسٹی میں جب جاتے ہیں وہ وہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن دیکھیں تو تربیت کے حوالے سے وہاں پر کام نہیں ہو رہا۔ جس طرح ہمارے معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ تعلیم تو ہے، اسکولز میں آپ بچوں کو بھیجتے ہیں تعلیم تو وہاں حاصل کر لیتے ہیں، کالجز میں آپ بچوں کو بھیجتے ہیں تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، یونیورسٹی میں بھیجتے ہیں تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، لیکن تربیت کے حوالے سے وہاں پر کوئی خاص کام نہیں ہو رہا۔ اب اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ اس کی ذمہ داری والدین کے اوپر ہے۔ والدین کو چاہیے کہ تعلیم کے لیے آپ جب بچوں کو بھیجتے ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ تربیت بھی وہیں پر ہو رہی ہوگی، نہیں، لیکن کچھ اسکولز، کچھ کالجز، یونیورسٹیز ہیں جو انفرادی طور پر اس حوالے سے کام کر رہی، اور آج بھی ہمارا موضوع انشاءاللہ خاندان کے حوالے سے ہے۔ تو اسی سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج بھی موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر محمد فضل صاحب۔ ان کا تعارف کروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے؟ الحمدللہ، شکریہ تشریف لائے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ جس طرح سے موضوع کو ہم لے کے جا رہے ہیں اور ماشاءاللہ لوگوں نے اچھا فیڈ بیک دیا ہے، اور مختلف سوالات لوگوں کے آ رہے ہیں اس خاندان کے، کیونکہ آج ہمارا تیسرا پروگرام ہے، اس حوالے سے مختلف جو سوالات ہیں وہ لوگوں کے ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ آج جو ہمارا سوال ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہے، تعلیم اور تربیت کے حوالے سے، جس طرح ہم نے گفتگو کی کہ پہلے زمانے میں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا تھا، لیکن آج دیکھتے ہیں تو اصطلاحاً دونوں کے معنی الگ الگ ہیں۔ اب کیا وجہ ہے کہ تعلیم اور تربیت کو ساتھ استعمال کیا جاتا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ مثلا کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں بچے کو تعلیم دے رہا ہوں، یا مثلا کہہ سکتے ہیں میں بچے کو تربیت دے رہا ہوں، دونوں کے استعمال کی وجہ ہی بتا دیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے تمام ناظرین کے لیے کہ جو ہمارے ساتھ رہے ان تمام پروگرامز میں، اور بہرحال خداوند عالم کی توفیق کے ساتھ جس حد تک ممکن ہو سکا ان کی خدمت میں تعلیمات اہل بیت علیہم السلام سے عرض کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک بہت اچھا سوال ہے کہ تعلیم و تربیت کے حوالے سے، کہ پہلے یہ کلمے دونوں اکٹھے استعمال ہوا کرتے تھے، اور جہاں پر تعلیم ہے وہیں تربیت ہے۔ صحیح۔ ابھی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ معاشرے نے تعلیم کو ہی تربیت کا بھی عنوان دے دیا۔ صحیح۔ لیکن اگر ہم لوگ اس کو کسی طرح سے عرفی طور پہ سمجھنا چاہیں کہ ہم لوگ کس طرح سے ان دونوں کلمات کو سمجھ سکتے ہیں، تو ہمارے لیے آسان اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ تعلیم وہ وجود ہے، تعلیم وہ شے ہے کہ جو انسان کے لیے اس کے ہدف کو روشن کر دے۔ بے شک۔ یعنی اگر ایک انسان جب کالج میں جاتا ہے، اور جس طرح سے آج معروف بھی ہے کہ تمام فیکلٹیز پہلے سے چن لی جاتی ہیں کہ کون سی فیکلٹی میں جا کر اس نے پڑھنا ہے، اگر وہ انجینئرنگ فیکلٹی میں جا رہا ہے، اور انجینئرنگ فیکلٹی میں سے بھی مثال کے طور پہ اگر کیمیکل انجینئر بننا چاہ رہا ہے،
تو وہ جو کیمیکل انجینئرنگ کی فیکلٹی جس یونیورسٹی میں یا جس کالج میں جا کے وہ پڑھ رہا ہے، یہ فیکلٹی کا اس کا انتخاب بتاتا ہے کہ اس نے اپنے ہدف کو روشن رکھا ہے. بالکل ایسے. اب جب کیمیکل انجینئر بننے کے لیے وہ اس فیکلٹی میں گیا ہے، اس کے لیے اس ہدف کو روشن تر وہ تعلیم کرتی چلی جا رہی ہے. صحیح. لیکن یہ تعلیم نے اس کے ہدف کو اس کے لیے روشن کر دیا، لیکن تربیت یہاں پر آ کر اس ہدف تک پہنچنے کے اسلوب بیان کرتی ہے. سبحان اللہ. یعنی تعلیم ممکن ہے کہ انسان کے لیے ہدف کو روشن کر دے، لیکن ہدف تک پہنچتے کیسے ہیں یہ انسان کو تربیت. اگر اس کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھیں، جی بسم اللہ. اگر ایک انسان کو ڈرائیونگ نہیں آتی، صحیح. گاڑی کی ڈرائیونگ نہیں آتی ہے، تو وہ ایک ڈرائیونگ اسکول کے اندر جاتا ہے اور ڈرائیونگ اسکول میں جا کر وہاں پر اس کو سب سے پہلے تھیوریٹیکل جتنی بھی باتیں ہیں وہ ساری بتائی جاتی ہیں کہ ایک گاڑی کے اندر اتنے یہ گیئر ہے، یہ کلچ ہے، یہ ریس ہے، یہ اس کو اسٹیئرنگ کہتے ہیں، مثلاً یہ دروازہ ہے اور اس کو کس طرح سے آپ کو بھی چلانا ہے، گاڑی کو اسٹارٹ کہاں سے کرنا ہے، اس کو سوئچ کہتے ہیں. اس کو مثلاً اسپیڈو میٹر ہے یہ کہ جس کے اوپر بہت سارے ہمارے پاس رنگ کے مختلف اشکال ہیں، اس کے معنی یہ تمام معنی بتا دیے ہیں. لیکن کیا آیا اس کے پڑھنے سے وہ گاڑی چلانا سیکھ لے گا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. وہ گاڑی چلانا نہیں سیکھے گا. یعنی اس نے گاڑی چلانے کی تعلیم حاصل کر لی، وہ جو ہدف ہے اس کے لیے وہ روشن ہو گیا. لیکن گاڑی چلانی کیسے ہے اس کی تربیت مربی کرے گا. سبحان اللہ. جب وہ خود اس کے ساتھ بیٹھے گا مربی اور اس کو بتائے گا کہ ہاں ابھی تمہیں اتنے فاصلہ زمانی کے ساتھ کلچ کو آہستہ آہستہ چھوڑنا ہے، ریس کو ایسے ایسے زیادہ پریس کرنا ہے تاکہ تم بالکل یعنی کس طرح تم نے گاڑی کو چلانا ہے. یہ مربی اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کی تربیت کرے گا یہاں تک کہ وہ گاڑی چلانا سیکھ لے. ہمارے پاس ابھی فی المعاشرہ مسئلہ یا فی زمان مسئلہ کیا ہو گیا ہے کہ ہم لوگ بچوں کی تعلیم کے اوپر توجہ دیتے ہیں، لیکن تربیت کے حوالے سے ہم لوگ بالکل آگاہ نہیں ہیں. بالکل ایسا ہی. یعنی ہم لوگوں نے ایک بچے کو بہترین کیمیکل انجینئر بنا دیا یا بہترین MBBS کرا کے اس کو ڈاکٹر بنایا اور اس کے بعد اس کو آئی اسپیشلسٹ بنا دیا، ENT اسپیشلسٹ ڈاکٹر بنا دیا. لیکن اس کی کیا آیا تربیت ہو سکی ہے کہ اچھا ڈاکٹر کس طرح سے اس کائنات میں عمل انجام دے تاکہ ہدف کو پہنچ سکے. اس کا ہدف کیا تھا؟ اس وجہ سے ہمارے پاس بہت زیادہ مشکلات اس دونوں کلمات کے جدا ہونے کی وجہ سے ہیں. ہم نے تعلیم کے ہدف کے لیے بھی اس کے ہدف کو روشن نہیں کیا. یعنی آپ یہ غور کریے کہ اگر آج ایک بندہ اپنے بچے کو یا ایک فادر اپنے بچے کو کسی بڑی یونیورسٹی میں بھیجتا ہے، بڑی یونیورسٹی میں بھیجتا صرف اس وجہ سے ہے تاکہ وہاں پر وہ تعلیم حاصل کرے، اپنے اقتصاد کو درست بنا سکے. اب وہ سول انجینئر نہیں ہے بلکہ ایک ملازم ہے کسی کمپنی کا تاکہ ادھر جاب کر سکے. وہ کیمیکل انجینئر نہیں ہے، وہ ایک اچھا ڈاکٹر نہیں ہے، وہ ایک اچھا اسپیشلسٹ نہیں ہے، وہ ایک اچھا یہ جتنی بھی چیزیں اس نے پڑھی ہیں اس کے لیے اسی پڑھنے والی چیز کے ہدف کو روشن نہیں کر سکا. میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو مختلف ممالک میں مختلف یونیورسٹیز میں پڑھنے کے لیے گئے، لیکن جب پڑھ کر وہاں سے واپس آئے ہیں اور انہوں نے اسی پڑھائی کے اندر اس اسکوپ کو نہیں دیکھا، یعنی وہ جو ہدف تھا اقتصادی ہدف اس کو نہیں دیکھ سکے، جس کی وجہ سے اس کام کو چھوڑ دیا اور اس کام کو چھوڑ کر کوئی اور کام کرنے لگ پڑے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو تعلیم حاصل کی ہے وہ اس کے لیے ہدف کو روشن نہ کر سکے، وہ تربیت حاصل نہ کر سکے کہ اس تربیت کے نتیجے میں جو اس نے تعلیم حاصل کی ہے اس کے ذریعے سے خدمت خلق کر سکے. آپ ہمارے پاس اہل بیت علیہ السلام کے جتنے بھی شاگردان کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد آنے والے جنہوں نے تعلیمات اہل بیت علیہ السلام سے کسب فیض کیا ہے، بڑے بڑے طبیب ہیں. رازی جیسا بڑا طبیب ہے. یہ جو رازی جیسا بڑا طبیب ہے اس نے طب سے عشق کیا ہے، یعنی جو علم حاصل کر رہا ہے اس سے عشق کیا ہے. ہمارے پاس عموماً یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کرو جس سے عشق کرتے ہو، چونکہ یہ جو محبت ہے، یہ جو عشق ہے، اس علم سے یہ تمہاری تربیت کرے گا، مربی بن جائے گا یہاں تک کہ تم اپنے ہدف کو پا سکو. اس وجہ سے جب ہم لوگ تعلیم و تربیت کی بات کرتے ہیں، اگر صرف تعلیم رہے تو ہاں ممکن ہے کہ وہ تعلیم انسان کے ہدف کو روشن کر دے، لیکن ہدف تک پہنچنا کیسے ہے یہ انسان کو تربیت بتائے گی، جس کی وجہ سے تربیت سب سے زیادہ اہم ہے. اب یہ غور کریں کہ رسول خدا ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت سارے ایسے افراد ہیں جو کہ پڑھے لکھے نہیں تھے، جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. یعنی اگر کوئی کاتب وحی کی بھی بات کرتے ہیں کہ جب رسول خدا کے قلب مطہر پہ خداوند عالم وحی کو نازل فرماتا تھا تو وہ جو کاتبین ہیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بتایا کرتے تھے کہ آپ یہ لکھیے، یہ خداوند عالم کی طرف سے یہ ان کا کلام ہے کہ جو میرے قلب پر نازل ہوا جبرائیل لے کر، اس آیت کو لکھ لیجیے. یہ جو کتاب وحی ہیں بتاتے ہیں کہ کم لوگ تھے
کہ جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، بالکل۔ لیکن کیا آیا حضرت بلال اس طرح سے رسول خدا کے قریب نہ ہو سکے؟ جبکہ اگر ظاہر دیکھا جائے تو وہ غلام ہے اور تعلیم یافتہ نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ حضرت عمار کے جو حضرت یاسر کے فرزند ہیں، حضرت یاسر و حضرت سمیہ کے فرزند ہیں، یہ بھی ایک غلام کے مثلا فرزند ہیں، لیکن امیر المومنین علیہ السلام نے تربیت ایسی کی ہے کہ ان کے لیے اس ہدف کو روشن تر کر دیا۔ کیا بات! یعنی اگر پیچھے تعلیم نہ ہو لیکن آپ کے لیے ایک مربی اچھا ہو، وہ آپ کو تعلیم بھی عطا کرتا ہے اور آپ کی تربیت بھی ایسی کرتا ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ اپنے مقصد حیات کے قریب ہو جائیں۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ جب انسان تربیت گاہ اہل بیت میں آتا ہے تو صرف تربیت گاہ اہل بیت میں نہیں آیا ہے، وہ مدینۃ العلم میں آیا ہے کہ وہ باب مدینۃ العلم سے گزر کے آیا ہے۔ جب انسان باب مدینۃ العلم سے گزر کر امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور مدینۃ العلم میں آتا ہے، یہاں مدینۃ العلم میں اس کو علم بھی عطا کیا جاتا ہے اور اس کو تربیت بھی دی جاتی ہے۔ جب علم بھی عطا کیا جائے اور تربیت بھی دی جائے، یہاں سے ابو ذر پرورش لیتے ہیں، یہاں سے حضرت سلیمان محمدی پرورش لیتے ہیں، یہاں پر اس طرح کے اصحاب پرورش لیتے ہیں کہ جن پر رسول خدا فخر کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے اگر مدینۃ العلم میں امام حسین علیہ السلام میں کوئی آتا ہے، وہاں پر اگر کوئی پرورش لیتا ہے، چند ثانیے امام علی مقام کے ساتھ اگر رہتا بھی ہے تو وہ وہاب قلبی بن جاتا ہے۔ وہ ایسے افراد بن جاتے ہیں کہ جو اس تربیت اور اس علم کے نتیجے میں کہ جانتے ہیں یہی وہ امام ہے کہ جن کے ساتھ اگر رہیں گے تو حق ہے، اگر ان سے چھوڑ دیں گے تو باطل ہے اور دور ہو جائیں گے۔ آج جو ہمارے پاس مشکل بھی یہ ہے نا، دیکھیں قرآن فرماتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، کہ باطل مٹنے کے لیے ہے، لیکن یہ جو حق اور باطل کی تعلیم ہے، یہ جو حق اور باطل پر رہنے کی تربیت ہے، دونوں جملوں میں فرق ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات! یعنی ایک دفعہ آپ حق کو جانتے ہیں اور ایک دفعہ حق پر رہنے کی تربیت حاصل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ دونوں اس عصمت کی کلاس سے انسان حاصل کرتا ہے تو یہ وہ ہے کہ جو وقتی کربلا میں موجود ہے، یہ وہ ہے کہ جو اس زمانے میں خامنائی و سیستانی کہلاتے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو اس زمانے میں ابو مہدی مہندس اور آج قاسم سلیمانی کہلاتے ہیں۔ اور اگر ایک انسان تعلیم حاصل کر لے، حق کو جان لے، لیکن اس حق پر رہنے کی اسی کلاس روم سے تربیت حاصل نہ کرے تو ممکن ہے کہ کسی جگہ پہ راہ کو گم کر بیٹھے، کسی جگہ پہ ضلالت کی طرف چلا جائے، کسی جگہ پہ گمراہ ہو جائے۔ بالکل ایسے۔ تو یہ تعلیم و تربیت بہرحال دونوں کا ایک خوبصورت امتزاج ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان اپنے اہداف کو حاصل کرتا ہے۔ ماشاءاللہ، یعنی اب بتانا ہی اس کا مقصد یہ ہوا کہ تعلیم اور تربیت جو ہے جہاں بھی ہوگا ساتھ استعمال ہوگا، الگ۔ یعنی اس کا ایک لازم و ملزوم ہے نا، وہی ابھی خدمت میں عرض کیا اپنے ناظرین کے بھی، کہ اگر تعلیم فقط رہے تو ممکن ہے کہ کسی ایک مقام پر یہی تعلیم، یہی علم اس کے لیے تکبر کا باعث بن جائے۔ زبردست۔ اور اگر تربیت ہوگی تو تربیت اس تعلیم کو کس طرح سے رام کرتے ہوئے ساتھ رکھنا ہے، سبحان اللہ، کس طرح سے وہی علم انسان کو متوازی تر کر دیتا ہے۔ اگر ایک اور ہم لوگ مثال سے دیکھیں، اگر ایک انسان کو معلوم ہو جائے کہ یہ میرا ہدف ہے اس علم سے، یعنی اگر ایک انسان مثال کے طور پہ ہم لوگ معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ MBBS ڈاکٹر ہے اور MBBS کرنے کے بعد وہ اپنا ایک کلینک کھولتا ہے یا اس کے بعد ایک اسپیشلائزیشن کرتا ہے، ENT اسپیشلسٹ بنتا ہے، ENT اسپیشلسٹ بننے کے بعد اپنا ایک کلینک کھولتا ہے، اور کلینک کھولنے کے بعد اب وہ جو اب جو اس کی تعلیم ہے، اس کی تربیت کا مرحلہ جب آتا ہے کہ جب اس کی تربیت ہو چکی اور اب اس کو تمام اعمال انجام دینے ہیں، اگر اس کی درست تربیت اور پریکٹس نہ ہوئی ہو، وہ اپنے اسی چیک اپ میں کئی جگہ پہ اشتباہ کر دے گا۔ بالکل ایسے ہی۔ ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے اگر کوئی ایک مریض اس کے پاس آئے تو مریض تر ہو جائے۔ اسی وجہ سے جب ایک کوئی میڈیکل کالج میں پڑھنے کے لیے اسٹوڈنٹ جاتا ہے تو اس کو ایک ہاؤس جاب کرائی جاتی ہے، بالکل ایسے، اس کو مختلف ہاسپٹلس میں بھیجا جاتا ہے کہ تمہیں 2 سال یہاں پر بڑے ڈاکٹر کے پاس رہنا ہے تاکہ اس بڑے ڈاکٹر کی زیر نگرانی تم تربیت حاصل کرو، تاکہ اگر کل کو تمہیں کسی کا علاج کرنا پڑے، کل کو کسی کو کوئی دوائی دینی پڑے، کل کو کسی کو سرنج لگانی پڑے، کچھ بھی ایسا کرنا پڑے، ڈرپ لگانی پڑے، تو تم کہیں غلط رگ میں اس کے وہ سوئی نہ لگا دینا۔ یہ جو تربیت کا مرحلہ ہے، اگر کسی نے نہیں دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے، یعنی اگر کسی بڑے کی نگرانی میں اس نے نہیں دیکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر بہت سارے اشتباہات کر سکتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اسی طرح سے انسان جب تعلیم حاصل کرتا ہے اہل بیت علیہ السلام سے، انسان جب تعلیم حاصل کرتا ہے قرآن سے، انسان جب تعلیم حاصل کرتا ہے روایات اہل بیت سے، تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب زمانے کے امام ہی کی سپرویژن میں اپنی تربیت کرنے لگتا ہے یا ان کے نمائندگان کے سپرویژن میں اپنی تربیت کرنے لگتا ہے، اب یہ وہ شخص ہے کہ جب تکبیرۃ الاحرام کہتا ہے نا، اللہ اکبر کہتا ہے نماز میں،
تو واقعاً خداوند عالم لبیک کہتا ہے کہ ہاں یہ وہ ہے کہ جس نے درست اللہ اکبر کہا ہے. اس نے صرف زبان سے جاری نہیں کیا, اس نے صرف یہ علم حاصل نہیں کیا ہے کہ آپ جیسے نیت و تکبیرۃ الاحرام کہیں گے تو آپ کی نماز جاری ہو جائے گی, صرف یہ نہیں کیا ہے, بلکہ اس نے وہ تربیت حاصل کی ہے, اور تربیت کے نتیجے میں وہ اللہ اکبر جانتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا, اس سے بڑا ہے کہ اس کا وصف کیا جائے. سبحان اللہ. اب جب وہ الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تمام حمد اللہ کے لیے ہے کہ جو رب العالمین ہے, تو واقعا رب العالمین سمجھتے ہوئے ان کی حمد کو بجا لا رہا ہے. کیا بات. یہ تعلیم و تربیت کا امتزاج انسان کو اس کے ہدف کے قریب کرتا ہے. سبحان اللہ. خالی تعلیم ممکن ہے کہ انسان کو متکبر کر دے. کیونکہ آپ نے ہدف کی بات کی تو سوال بہت اہم ہے کہ خاندان کی تربیت میں ہدف اور مقصد کیا ہونا چاہیے. دیکھیں, جب ہم لوگ خاندان کی بات کرتے ہیں اور ایک خاندانی ہدف اور ایک خاندانی تعلیم و تربیت کی بات کرتے ہیں, تو اس میں سب سے بڑھ کے جو ہدف پروردگار انسان کے لیے قرار دیتا ہے وہ اطمینان اور سکون ہے. واہ واہ واہ. وہ اس کو اضطراب سے نکال دینا. کیا بات ہے. یعنی آپ غور کریں کہ اکثر ممبر سے یہ بیان ہوتا ہے سورہ زاریات کی وہ آیت کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ ہم نے جن اور انس کو خلق نہیں کیا مگر کہ اپنی عبادت کے لیے. مفسرین آگے کہتے ہیں کہ لیعبدون سے مراد ہمارے پاس لیعرفون ہے, صحیح, تاکہ خداوند عالم کی یہ معرفت حاصل کرے. بالکل ایسے ہی. پروردگار کی عبادت اور پروردگار کی معرفت انسان کو دیتی کیا ہے؟ پروردگار کی عبادت اور پروردگار کی معرفت انسان کو ہر قسم کے اضطراب سے نکال دیتی. صحیح. ہر قسم کی پریشانی سے نکال دیتی. صحیح. ہر قسم کی آپس کے ایک تنافس اور ایک آپس کی آگے بڑھنے کی دوڑ سے نکال دیتی. صحیح. اور نکال کے اس کو سکون میں لا کے کھڑا کرتی. جب ہم لوگ خاندان کی تربیت کے اہداف کو بیان کریں تو سب سے اہم ہدف خاندان کی تربیت کا یہ ہے کہ انسان اپنے خاندان کو ہر قسم کے اضطراب سے نکالے. صحیح. ہر قسم کی پریشانی سے نکالے اور اس کو لے جائے پروردگار کی جانب. خداوند عالم وہ قرآن میں یہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ کیا آیا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے قلوب کو مطمئن اطمینان نہیں ملتا ہے؟ کیا آیا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے انسان کو سکون نہیں ملتا ہے, اطمینان نہیں ملتا ہے, وہ پریشانی سے نہیں نکل پاتا ہے, وہ اضطراب سے نکل پاتا ہے, وہ ایک عجیب مخمصے سے نہیں نکل پاتا ہے, اپنے آپ کو سٹریس سے نہیں نکال پاتا ہے, اپنے آپ کو بہت ساری ٹینشن سے نہیں نکال پاتا ہے, بہت ساری اور چیزوں سے نہیں نکال پاتا ہے. سب سے بڑا ہدف انسان کے خاندان کی تربیت کا وہ اور کچھ نہیں مگر کہ اس کو اضطراب سے نکال لینا. صحیح. پریشانی سے نکال لینا. کیا بات. ہمیں امیر المومنین علیہ السلام کے جو کلمات قصار ہیں, کلمات قصار میں ایک 453 نمبر کا جو امام علیہ السلام کے جو شارٹ کوٹیشنز ہیں جو نہج البلاغہ میں آخر میں جمع کیے, چونکہ نہج البلاغہ سید رضی نے جو جمع کیے وہ خطبات پہ اور مکتوبات پہ اور آخر میں شارٹ کوٹیشنز کے اوپر مشتمل ہے, 3 چیزوں پہ مشتمل ہے. 353 نمبر کوٹیشن میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب جنگ جمل ہوئی, جنگ جمل سب کو معلوم ہے کہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ کے اور امیر المومنین علیہ السلام کے درمیان ایک جنگ ہوئی تھی. بالکل. اور جنگ کے لیے بصرہ سے افراد کو جمع کیا گیا. جب جنگ جمل ہوئی اور امیر المومنین علیہ السلام فتح پا گئے اس کے اندر اور دوسری طرف شکست ہونے لگی, تو وہ جو طلحہ و زبیر ہیں, یہ طلحہ اور زبیر دونوں بھائی ہیں, رسول خدا کے اصحاب میں سے ہیں, صحابی ہیں. یعنی رسول خدا نے طلحہ کو طلحۃ الخیر کہا. کیا بات. اور زبیر کو سیف الاسلام کہا کہ یہ اسلام کی تلوار ہے. یہی زبیر نے جب دیکھا کہ یہ تو وہی موقع ہے کہ جہاں پر رسول خدا نے خبردار کیا تھا کہ دیکھو امیر المومنین کے مقابلے میں نہ. صحیح. زبیر نے کہا کہ میں تو امیر المومنین کے مقابلے میں نہیں آ سکتا, ابھی مجھے کسی طرح سے نکلنا ہے وہاں سے اور امیر المومنین کے رکاب میں آنا ہے. صحیح. یہیں پر زبیر کا بیٹا تاریخ لکھتی ہے, بلکہ امیر المومنین نے خود ذکر کیا اپنے کلمات قصار شارٹ کوٹیشن 453 نمبر کے اندر کہ یہ جو زبیر تھا کانا رجل منا یا مازالہ رجل منا, کہ یہ ہم میں سے تھا, آنا چاہ رہا تھا. صحیح. لیکن ہوا کیا کہ اسی کا بیٹا جو عبداللہ ابن زبیر ہے اس نے زبیر کو وہاں پر آنے نہ دیا. صحیح. خاندان کی تربیت میں اضطراب باقی رہ گیا, جس کے نتیجے میں حق کو دیکھتے ہوئے حق کی طرف نہ جا پایا اور باطل پہ رہتے ہوئے وہاں پر مارا. کیا بات ہے, بہت بہت شکریہ. ابھی ایک چھوٹی سی بریک ہے, انشاءاللہ بریک کے بعد دوبارہ ہم اسی سلسلے کو انشاءاللہ یہیں سے جاری رکھیں. جی ناظرین کرام, انشاءاللہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے.
वेलकम बैक नाज़रीन करام, हदफ और मकसद के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी और मौलाना साहब बेहतरीन अंदाज से ख़ानदान की जो तरबियत है उसका हदफ और मकसद बयान कर रहे थे। तो मौलाना साहब ये बताएं कि आपने बेहतरीन अंदाज से अभी ज़ुबैर के हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे थे, आगे। जी हाँ, बहरहाल हम लोग जिक्र कर रहे थे कि जहाँ पर अहदाफ़ ख़ानदान में से जो सबसे कीमती तरीन हदफ है वो इत्मीनान और सुकून का होना है। बिल्कुल ऐसे ही। यानी इत्मीनान और सुकून उस ज़ुबैर के ख़ानदान में नहीं था, जिसकी वजह से उसका बेटा अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर को किसी तरीके से काने करता है कि नहीं, हम लोग ही हक़ पर हैं, यानी अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ पर नहीं है। जबकि ज़ुबैर जानते थे रसूल खुदा के सहाबी हैं, सैफ़ुल इस्लाम हैं, और बाज़ रिवायात के मुताबिक कि जब हज़रत सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के घर पर रसूल खुदा की शहादत के बाद हमला हुआ है, पहला हमला अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने के लिए आए हैं, तो वो वाहिद बंदा, वो वाहिद इंसान के जो वहाँ पर मौजूद था और जिसने आगे बढ़कर रोकना चाहा और जिसने अपनी तलवार को नियाम से निकाला, वो ज़ुबैर था। बिल्कुल ऐसे। यानी उस वक्त के जब एक खौफ व हरास है, जब एक परेशानी है, यानी रसूल खुदा जिस घर पर आयत तत्हीर की तिलावत करते हों उसी घर पर हमला हो, सही। उसी घर पर हमला होने के नतीजे में इतना खौफ व हरास फैला दिया जाए जिसके नतीजे में कोई भी मुसलमान आगे बढ़कर अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम का दिफा न कर सके। बिल्कुल ऐसे। वहाँ पर ज़ुबैर है कि जो नियाम से तलवार को निकाला। क्या बात है। यानी एक ऐसा शख्स, लेकिन जब जंग जमल में आता है उस इज़्तिराब, ख़ानदानी इज़्तिराब की वजह से, यानी ज़ुबैर समझते हैं लेकिन ख़ानदानी इज़्तिराब की वजह से, उस परेशानी की वजह से कि कहीं ऐसा ना हो कि हमसे ये सारी के सारा सिलसिला छूट जाए, बस हमसे ये हुकूमत छूट जाए, किसी भी किस्म का इज़्तिराब। अगर आप इसी को, ये तो बहुत बड़े लेवल पे, अगर आप इसी को थोड़े छोटे से लेवल के ऊपर इंसान देखता है कि अगर वो इस नौकरी को छोड़ दे, या ये कि जो हराम में मुलव्वस नौकरी है उसको वो छोड़ना चाहे, लेकिन वो इस इज़्तिराब में बाकी रहता है कि मैं अपने ख़ानदान के लिए क्या करूँगा, ये जो मैंने मॉर्गेज पे घर लिया हुआ है इसकी तो किस्तें कहाँ से दूंगा, ये जो मैंने गाड़ी किस्तों पे इंस्टॉलमेंट्स पे ली हुई है, सही, बिल्कुल इसकी किस्तें कहाँ से दूंगा। ये इज़्तिराब इंसान को मजबूर करता रहता है कि वो उसी हराम काम के अंदर मुब्तला रहे और उसी हराम रिज़्क़ से, ग़ज़ा से अपने बच्चों का पेट पालता रहे, अल्लाह, कि जिसके नतीजे में वो अपने ख़ानदान में भी इज़्तिराब देखता है। सही। वो अपने ख़ानदान में एक हदफ नहीं देख पाता, वो अपने ख़ानदान के अंदर एक तकामुल नहीं देख पाता, वो अपने ख़ानदान के अंदर वो मकसद हयात को नहीं देख पाता। वो हर काम करने को तैयार, वो नमाज़ पढ़ रहा है, वो नमाज़ पढ़ रहा है, वो मुमकिन है कुरान पढ़ा है, वो बहुत सारे और काम कर रहा है, लेकिन वही जो हदफ है कुरान के पढ़ने का, वही जो हदफ है नमाज के पढ़ने का, उसको वो पूरा ही नहीं कर पा रहा। बिल्कुल ऐसे। सबसे पहला हदफ कि किसी तरह से आप अपने ख़ानदान को इज़्तिराब से बाहर लें, निकालना है। बिल्कुल ऐसे। आप एक तनाफुस और एक दूसरे से बढ़ जाने की जो रेस है उससे एक दूसरे को निकाल दें, और निकालने के बाद एक दूसरे का हाथ पकड़ कर आगे बढ़ना शुरू कर दें। बिल्कुल। अगर हम लोग करबला की मिसाल लें, करबला में किसी को भी इस चीज़ की रेस थी कि मैं बेहतर तरीके से इमाम हुसैन अलैहि सलाम पे कुर्बान हो जाऊँ। यानी वो कहे कि ज़ुहैर तुम कौन हो, ए हबीब तुम कौन हो, देखो मैं सबसे ज़्यादा शुजा हूँ, देखो मैं सबसे बड़ा तलवार वाला चलाने वाला। आप ये गौर करें कि नाज़रीन भी इस तरफ मुतवज्जे होंगे कि जब भी मसाइब पढ़े जाते हैं अंसार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आप चंद अंसार के मसाइब पढ़ते हैं, यानी किसके, आप ज़ुहैर इब्न क़ैन के मसाइब पढ़े हैं, अभी इब्न मज़ाहिर के मसाइब पढ़े हैं, हज़रत मुस्लिम ने औसजा के पढ़ रहे हैं, आप हज़रत औन मोहम्मद के पढ़ रहे हैं, और बाकी बनु हाशिम में से तो बहरहाल वो तो सारे मौजूद ही हैं, या आप अमर इब्न कुरैज़ा के पढ़ रहे हैं, या इस तरह के आप चंद। लेकिन 72 शहीदों में से अगर बनी हाशिम को निकाल भी लिया जाए तो जो बाकी हमारे पास 60 के करीब बचते हैं या 55 के करीब असहाब हैं, उनमें से चंद के आप मसाइब पढ़ते हैं और चंद की शुजाअत का जिक्र करते हैं। लेकिन क्या आया यही चंद के जिनको तलवार चलाना आती थी, बेहतरीन, जो बेहतरीन तलवार चलाना जानते थे, उन्होंने कभी भी फ़ख्र किया है, तफाखुर किया है कि जो दूसरे के ऊपर कि तुम्हें तो चलानी नहीं आती? ना, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं किया है। तरबियत का असर, तरबियत है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, इस वजह से वहाँ पर सब मुतमईन दिखाई देते हैं। वहाँ पर अगर किसी को तलवार नहीं भी चलानी आती है लेकिन वो अपने आप को कुर्बान करने के लिए आए हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बेहतरीन मिसाल है कि जहाँ पर करबला का हर शहीद एक दूसरे का हाथ पकड़ता और एक दूसरे का हाथ पकड़ के जो ताकतवर है उसी कमज़ोर को भी उठाकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हदफ के लिए आगे लेके चलता है। क्या बात है, क्या बात है। ये जो ख़ानदान करबला है, इस ख़ानदान करबला के अंदर आपको इसीलिए इज़्तिराब दिखाई नहीं देता, इसीलिए आपको सुकून दिखाई देता। हज़रत हबीब ने मज़ाहिर के बारे में है कि वो शब आशूर एक दूसरे से मजाक कर रहे हैं, और एक सहाबी कहते हैं कि ए हबीब, हमने आपको कभी ऐसे मजाक करते नहीं देखा।
کہا میں اتنا مطمئن ہوں، اتنا پرسکون ہوں کہ جس کی وجہ سے میں یہ مذاق کر رہا ہوں، ہاں مجھے کبھی کسی نے اس طرح سے مذاق کرتے نہیں دیکھا۔ خاندان کربلا سکون میں ہے، اطمینان میں ہے، اضطراب نہیں ہے، کیا بات، چونکہ جانتا ہے جس خالق نے خلق کیا ہے، جس خالق نے اس کائنات میں حجت خدا کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ سبحان اللہ، بس سکون ہے، اضطراب نہیں ہے، کیا بات پریشانی نہیں ہے۔ جب پریشانی نہیں ہے تو اس سکون کے ساتھ اسی طرح سے خاندان کا ہر فرد، اگر بھائی ہیں تو بھائی ممکن ہے کہ ایک بھائی بہت زیادہ سمجھدار ہو، کاروبار میں بہت زیادہ اچھا ہو، اس کی ملازمت، اس کی نوکری بہت اچھی ہو، وہ اچھے پیسے کما رہا ہو، دوسرا بھائی ویسے نہ ہو سکے۔ اگر وہ تفاوت کرے گا، اگر یہاں پر ایک ریس ہوگی تو یہاں پر حسد پنپنے لگے گا، اضطراب پنپنے لگے گا۔ اگر وہی بھائی سب کے ہاتھ پکڑ لے، اگر وہی والد کے جو مربی ہے سب کا ہاتھ پکڑ لے اور آگے بڑھنا شروع کر دے کہ ہم سب ایک ہیں، مل کے چل رہے ہیں، کسی کے اندر کوئی تفاوت نہیں ہے، کسی کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، الا بالتقویٰ، کہ جو انسان خداوند عالم کے نزدیک تر ہوتا چلا جائے۔ یہاں پر انسان ایک دوسرے کا ساتھ دے کر صلہ رحمی، رواداری، محبت، الفت، یگانگی، ایک دوسرے کی معاونت، ایک دوسرے کی کمک، ایک دوسرے کی اطاعت اور بندگی کے اندر مدد کرنا، یہ انسان کو اس طرح سے نکال سوال پائے یہاں گا۔ پر یہ ہے جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ خاندان کو ایک لے کے چلنا تربیت کے حوالے سے، نفس کی تو ہم بات کرتے ہیں، نفس جو ہے وہ اخلاقی تربیت کے حوالے سے کر سکتا ہے بندہ، کسی شخص کی جب ہم اخلاقی تربیت کرتے ہیں تو ہم کر سکتے ہیں۔ اب خاندان کی جو اخلاقی تربیت ہے وہ کیسے کی جا سکتی ہے؟ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں خاندان کے اندر ہم بزرگ جو کلمات استعمال کر رہے ہوتے ہیں، بعد میں جو ان کے چھوٹے ہیں، ان سے چھوٹے، وہ بھی وہی کلمات ان سے حاصل، کیونکہ آپ نے جس طرح ہمارے مکمل ہم نے صحبت کے حوالے سے گفتگو کی کہ وہ بچہ جو ہے وہ اس صحبت سے بھی صحبت سے سیکھتا ہے، تو خاندان کے اندر جو اخلاقی تربیت وہ کیسے کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں اس کے اندر سب سے اہم نقطہ جو ہے نا وہ تربیت اخلاقی کا ہے۔ یعنی ہم لوگ تربیت اخلاقی کسے کہتے ہیں؟ بالکل، دیکھیں جب ہم لوگ تربیت اخلاقی کا کلمہ اور لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کے معنی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ بالکل ایسا ہی۔ تربیت اخلاقی سے مراد یہ ہے کہ جتنی بھی صفات حسنہ ہیں، جتنی بھی اچھی صفات ہیں، ان سب کو اپنے کسب کر لیا جائے، صحیح، اور جتنی بھی صفات رذیلہ ہیں ان کو دور کر دیا جائے۔ بے شک، اس کو تربیت اخلاقی کہتے ہیں۔ بے شک، یعنی کیا مطلب کہ آپ احترام سے بات کرنا، یہ احترام سے بات کرنا صفت حسنہ ہے، یہ اچھی ایٹریبیوٹ ہے۔ اس اچھی صفت کو انسان اپنے نفس کے ساتھ منسلک کر لے، اور اونچی آواز میں بات کرنا، بدتمیزی سے بات کرنا، کسی سے غلیظ کلمات کے ذریعے سے بات کرنا، ان صفات رذیلہ والی صفت کو یا پھر ان تمام امور کو اپنے انسان ایٹریبیوٹس کو اپنے نفس سے دور کر دے۔ اس کو تربیت اخلاقی بولتے ہیں۔ یہ تربیت اخلاقی جب ہم لوگ خاندان کی کرنے جا رہے ہیں تو اس کے اندر سب سے زیادہ مؤثر وہ بزرگ ہے کہ جو اس خاندان کا لیڈر ہے، جو سربراہ ہے، جو رہبر ہے، جو بڑا ہے، بالکل ایسا، وہ اس کی تربیت اخلاقی کس طرح سے کر رہا ہے، انسان ان کے ذریعے سے متوجہ ہوتا ہے۔ بالکل ایسا، اسی لیے آپ عموماً دیکھیے کہ بعض ہمارے محاوروں میں بھی اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کسی گھر میں جانا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے اس گھر میں عزت ہے یا نہیں، صحیح، آپ کے اس گھر میں احترام ہے یا نہیں، تو آپ اس کے کسی بچے سے بات کر لیں۔ بالکل ایسے، اگر اس گھر کا بچہ، یعنی بڑا اہم نقطہ ہے اور واقعاً اس چیز کو انسان محسوس بھی کرتا ہے بہت سارے مقامات کے اوپر، کہ اگر آپ اس بچے سے بات کر لیں اور بچہ اگر آپ سے احترام سے بات کر رہا ہے اور تمیز سے بات کر رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس گھر میں آپ کا احترام اور عزت ہے۔ بالکل ایسے، اور اگر وہ بچہ آپ کو بے اعتنائی کر رہا ہے، آپ کو اگنور کر رہا ہے، آپ سے بدتمیزی سے بات کر رہا ہے، آپ سے دور جا رہا ہے اور آپ سے اس طرح سے درست طریقے سے صحبت نہیں کر پا رہا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اس گھر میں عزت نہیں ہے۔ صحیح، چونکہ جب بڑا آئے گا وہ اپنے اوپر بہت سارے خول چڑھا کے آپ کی خوشامد کر سکتا ہے، آپ کا احترام کر، لیکن بچہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اور بچہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کیوں آپ کے ساتھ صحبت درست نہیں کر رہا؟ کیوں آپ کے ساتھ کلمات درست استعمال نہیں کر رہا؟ کیوں آپ کو وقت نہیں دے رہا؟ یہ الفاظ استعمال کیے ہوئے ہیں۔ چونکہ بڑوں نے جب آپ کے بارے میں گھر میں گفتگو کی ہے تو اس طرح سے کی ہے کہ بچے نے سمجھ لیا کہ اس بندے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ احسنت، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بچے کی گفتگو، اس بڑے کی گفتگو اس بچے کے اوپر مؤثر ہے، بہت زیادہ اثر انداز ہے۔ اسی طرح سے اگر وہ جو خاندان کا سربراہ ہے وہ تربیت اخلاقی کرنا چاہ رہا ہے، ضروری ہے کہ سب سے پہلے خود اخلاق کا نمونہ بن جائے۔ اگر وہ چاہ رہا ہے کہ اس کے بچے صادق بن جائیں، اگر وہ بچہ چاہ رہا ہے کہ اس کے بچے بزرگ چاہ رہا ہے کہ امین ہو جائیں، امانت دار ہو جائیں، سچے ہو جائیں، تو جس طرح سے رسول خدا نے تربیت کی ہے، یعنی رسول خدا خود صادق اور امین ہے، اس کے بعد کہا کہ تمہیں سچے اور امانت دار ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے۔ اسی طرح سے وہ بزرگ بھی، میں کتاب میں پڑھا تھا کہ آپ ایک بچے کو مثال کے طور پہ وفائے عہد سکھانا چاہتے ہیں۔ وفائے عہد کس طرح؟ تو اس کے اندر بڑی خوبصورت ایک مثال دی گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ آپ عموماً انسان دیکھتا ہے کہ جب والد گھر سے نکل رہے ہوتے ہیں تو بچہ پیچھے بھاگ کے آ جاتا ہے،
جب بچہ پیچھے بھاگ کر آتا ہے تو کہتا ہے والد کو کہ میں آپ کو جانے نہیں دوں گا اور مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے. اب وہ مسلسل ضد کر رہا ہے اور والد کو معلوم ہے کہ وہ اپنے دفتر کی طرف سے لیٹ ہو رہا ہے اور اس کو وہاں پر پہنچنا ہے. تو کہتے ہیں ابھی وہ والد کہتا ہے کہ اچھا ایسا کرو تم جا کے جیکٹ پہن کے آؤ, کیونکہ آج کل ویسے سردیاں ہیں, بہرحال تو سردیوں کے لیے سردیوں کی مثال دے دیں, یا شاید اس جگہ پہ لکھا تھا کہ جاؤ تم جوتے پہن کے آؤ, جوتے تبدیل کر کے آؤ, کپڑے تبدیل کر کے آؤ, تو میں تم اپنے ساتھ لے جاتا ہوں. بچہ بھاگتا ہوا جاتا ہے خوشی سے, اپنی ماں سے کہتا ہے میرے کپڑے تبدیل کر دو, مجھے جیکٹ پہنا دو, مجھے مثال کے طور پہ جوتے وغیرہ پہنا دو, ابھی آج کرونا کے زمانے میں مجھے ماسک دے دو, مجھے ماسک پہنا دو, مجھے اپنے والد کے ساتھ جانا. تو وہ جب جیسے ہی آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ والد کی گاڑی نکل گئی ہے اور دھول اڑ رہی ہے. اب بچہ یہ سمجھتا ہے کہ اچھا میرے والد نے اگر وفائے عہد نہیں کیا, جو میرے سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرا انتظار کریں گے, نہیں کیا, اسی طرح سے مجھے بھی نہیں کرنا. یہاں پر اب وہ جو والد ہے اپنے خاندان کی تربیت کرنا شروع کر رہا ہے, اب اس کو بتانا شروع کر رہا ہے. یہ اس قدر مؤثر ہے کہ اس نے اپنے بچے کو اپنے اسی لہن سے بتا دیا کہ دیکھو تمہیں اگر وعدہ پورا کر بھی لیا تب بھی ٹھیک ہے, نہیں کیا تب بھی ٹھیک ہے. ہم دیکھتے ہیں واقعاً یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں معاشرے میں, ایسا ہی ہے. بچوں کو رام کرنے کے لیے ہم ایسے ایسے بہانے کر دیتے ہیں کہ یار چلو آپ مثلا گھر سے باہر, جیسے ہم مثال دی کہ اس کو نہیں لے کے جانا چاہ رہے تو کوئی ایسا بہانہ کر دیا کہ مثلا وعدہ کر دی چلو میں آپ کے لیے فلاں چیز لے کے آؤں گا, اور لے کے بھی نہیں آتے. بہت اس طرح کی بہت ساری مثالیں. یعنی آپ غور کریے کہ اگر مثال کے طور پہ ماں اور باپ دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں اور بچہ دور سے دیکھ رہا ہے کہ یہ دونوں بات کر رہے ہیں, اور اپنے آپ کو جب دیکھ رہا ہے کہ وہ تنہائی محسوس کر رہا ہے, تو اپنے ماں باپ کے پاس آئے اور آ کے پوچھتے ہیں کہ کیا بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں کر رہے, کچھ نہیں کر رہے. بالکل ایسے وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم لوگ یہ بات کر رہے ہیں آپ کے بارے میں, یا کوئی بھی بات تبدیل کر کے اسے بات کرنا شروع کر دیں. اسے کہتے ہیں کہ میں کوئی بات نہیں کر رہا. جب کوئی بات نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے بچے کو جھوٹ بولنا سکھا رہے ہیں, کہ اگر آپ بات کر بھی رہے ہوں اور آپ کو کوئی دیکھ بھی رہا ہو بات کرتے ہوئے, اس کے بعد آپ منکر ہو سکتے ہیں, انکار کر سکتے ہیں کہ میں تو کوئی بات نہیں کر رہا تھا. چاہے جتنی مرضی تربیت کرتے رہیں, تربیت ضرور نہیں ہے کہ آپ مثلا اسے بول کے سمجھایا کریں, جو عمل آپ انجام دے رہے ہیں. بس اس کو جملے کو درست کریں, چاہے آپ جتنی مرضی اس کو تعلیم دیتے رہیں, لیکن اگر آپ نے اس کو اپنے سیرت کے ذریعے سے تربیت نہ کی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح سمجھ نہ سکا. اب غور کریے کہ ہم لوگوں کو اہل بیت علیہ السلام کی روایات تفسیریہ ملتی ہیں, یعنی قرآن میں پروردگار ان آیات کے ذریعے سے انسان کو کیا بتانا چاہ رہا ہے. ہم لوگوں کو اہل بیت علیہ السلام سے بہت ساری روایات ملتی ہیں. یعنی کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خداوند عالم کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کے نازل ہونے کے بعد تبیین ضروری ہے. بالکل ایسے یہ جو بیان کرنا ہے اپنی سیرت سے, اپنے قول سے, یہ اس علم کو جو خدا نے عطا کیا ہے اس کی تربیت ہے. واہ واہ. اگر آپ تربیت کرتے چلے جا رہے ہیں تو آپ صادق اور امین اور مزید بناتے چلے جا رہے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات. آپ یہ دیکھیے کہ ایک مددگار ہے امیر المومنین علیہ السلام کا, جیسے صفین میں بھی امام علی مقام کے ساتھ تھے. صحیح. تو بعض روایات میں حجر ابن عدی ان کا نام ذکر کیا ہے. کہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت حجر کو امیر شام نے پکڑ لیا. ان کو پکڑ کے تو لے گئے اس کے پاس دربار میں اس کے. جب دربار میں لے کے گئے تو کہا کہ دیکھو کیا ہے تمہیں افسوس نہیں ہوتا کہ حسن و حسین ابھی تک زندہ ہیں اور تمہارے دونوں بیٹے صفین میں مار دیے گئے؟ کیا ہے تمہیں افسوس نہیں ہوتا؟ یہ کچھ بھی کہہ سکتا تھا. آگے ایک ایسا انسان ہے کہ جو ظالم ہے, آگے ایک ایسا انسان ہے کہ جو کسی بھی مقام پر اس پر ظلم کر سکتا ہے. بے شک. لیکن یہ کسی بھی ایک مقام پر خوف زدہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہاں افسوس ہے, کیوں نہیں, ایک افسوس ہے. کہتے ہیں افسوس یہ ہے کہ میرا مولا مارا گیا اور میں زندہ ہوں. اللہ اکبر. یعنی جانتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام سے شدید دشمنی کرنے والا ایک شخص کہ جو امام پر سب و شتم کروا رہا ہے ہر ممبر سے, اگر میں اس کے سامنے سچ بولوں گا تو شاید مجھے نقصان ہو, اور وہ نقصان کیا, وہ شہادت ہی کے اوپر ختم ہوا, مکمل ہوا. بالکل ایسے کہ حکم دیا گیا کہ ان کا سر قلم کر دیا جائے اور ان کو شہید کر دیا. حضرت میثم تمار کو جب عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں لے کے گئے تو کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. تو آگے سے آگے مسکرا کے کہتے ہیں کہ مجھے تمہیں پتہ ہے کہ تم قتل کرو گے کیسے, وہی بتا, میرے مولا تو مجھے وہ بھی بتا گئے. سبحان اللہ. کہا کہ میں تمہارے مولا کو جھوٹا ثابت کروں گا. کہتے ہیں تم میرے مولا کو جھوٹا ثابت کرو گے. بتاتے ہیں ادھر ہی عبید اللہ ابن زیاد کو بتاتے ہیں کہ میرے مولا مجھے بتا کر گئے ہیں کہ تم مجھے قتل کیسے کرو گے. یہاں پر تعلیم اور تربیت دیکھیں امیر المومنین علیہ السلام کی. امام علیہ السلام جب تعلیم دے رہے ہیں حضرت میثم تمار کو تو تربیت بھی صداقت پر کر رہے ہیں. یعنی وہ ذات کہ جو باب مدینۃ العلم ہے, جب اس شہر علم میں کسی کو داخل کرتی ہے تو ایسی تربیت کرتی ہے جو میثم تمار بناتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات.
اسی طرح سے جب میں ان کا دم بھرتا ہوں، جب میں ان کا نام لیتا ہوں، جب میں ان سے محبت کا کہتا ہوں، جب میں ان سے کہتا ہوں کہ میں آپ کی سیرت پر عمل کرنے والا ہوں، میں کربلائی ہوں، میں عزادار ہوں، میں ماتمی ہوں، میں نمازی ہوں، میں خداوند عالم کا تقوی اختیار کرنا چاہ رہا ہوں، میں اس کا تقوی انتخاب کرنا چاہ رہا ہوں، کیا آیا اس کے نتیجے میں اپنے خاندان کی تربیت اسی سچائی پر کر پا رہا ہوں؟ اب خاندان کی ضروری تربیت ہے۔ جس طرح سے بتا رہے ہیں کہ مثلا بہت اہم ہے، اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ آیا خاندان کی تربیت میں اپنے زوجہ کے ساتھ جو سلوک کیسا ہونا چاہیے؟ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں اگر کوئی شخص اپنی زوجہ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے تو اس کا معاشرے میں مذاق اڑایا جاتا ہے، طنز کیا جاتا جی ہاں، ہے، یہ تو بھی ہمارا ہے۔ دین کیا کہتی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، ہم لوگ جب خاندان کی بات کرتے ہیں تو خاندان مشتمل ہی زوج اور زوجہ پہ ہے۔ بالکل ایسے ہی، یعنی جب ہم لوگوں نے خاندان کی تشکیل وغیرہ کا ذکر کیا تھا اور اس کے اوپر آیات وغیرہ ذکر کی تو حضرت آدم اور حوا دونوں زوج اور زوجہ ہیں۔ بالکل اسی طرح سے حضرت رسول خدا ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، یہ دونوں زوج اور زوجہ ہیں، یہ ایک خاندان کو تشکیل دے رہے ہیں۔ یہ ایک ایسے خاندان، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، یہ دونوں زوج اور زوجہ ہیں کہ جو ایک بہترین خاندان کو تشکیل دے رہے ہیں کہ جس سے نسل امامت شروع ہے، بے شک، اور زمانے کے امام بھی اسی نسل سے، اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ کیا بات ہے، لیکن جب تک یہ دونوں آپس میں ہدف کے ہمکار نہیں ہوں گے، صحیح، ہمکار سے مراد یہ کہ ایک دوسرے کو اسی ٹارگٹ میں سپورٹ نہیں کریں گے، کیا بات ہے، ساتھ نہیں دیں گے، جب ساتھ نہیں دیں گے آپ اس ہدف کو پا ہی نہیں سکتے، بالکل آپ ہدف کو پا ہی نہیں سکتے۔ بالکل ایسے، ہم معاشرے میں کہتے ہیں کہ بھئی انسان کی عزت ہونی چاہیے، میں بہت بڑا دعوے دار ہوں اس چیز کا کہ خداوند عالم کہتا ہے کہ عورت کو احترام دینا چاہیے ہے، عورت کے حقوق ہیں، اور عورت کے لیے جو ہے خداوند عالم نے خاص مقام اور منزلت رکھی ہے، صحیح، اور خداوند عالم ایک خاص ان کے لیے حقوق کا قائل ہے۔ اچھا، اب یہ جو خداوند عالم کی شریعت اور پروردگار کی مشیت کے اندر عورت کے خاص حقوق ہیں، میں اس کا علم بردار تو بن جاؤں، صحیح، میں وہاب کا تو ذکر کروں، تو وہ جو گھر میں میرے بچوں کی ماں ہے اس کے لیے کوئی میرے لیے اہتمام نہ ہو، میں اپنے بچے سے کہوں کہ دیکھو تمہیں سب کا احترام کرنا ہے، لیکن انہی کے سامنے میں اپنی ہی زوجہ کا یا زوجہ زوج کا، ہر دو طرف، یعنی یہ دو طرفہ ہے نا، صحیح، بالکل، یعنی جہاں پر زوج ہے وہیں زوجہ، جہاں زوجہ ہے وہیں پر زوج ہے، ایک دوسرے کا اگر احترام نہ کریں، اس احترام نہ کرنے کے نتیجے میں اپنے خاندان کو اچھے طریقے سے لے کے چل ہی نہیں سکتا۔ بالکل ایسے، ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی قباحتیں ہیں کہ جو ہم لوگوں نے اس کو اپنا لیں اور شریعت سمجھ بیٹھے، بے شک، جبکہ شریعت ویسی نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ یہ دیکھیے کہ جو رسول خدا سے پہلے جاہلی دور تھا، اس دور میں بچی جب پیدا ہوتی تھی تو اس بچی کو زندہ درگور کر دیتے تھے، باعث ننگوار بنتی تھی۔ بالکل ایسے، اگر اس معاشرے کے اندر رسول خدا کو اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام علیہ عطا کی، اور جتنے بھی ابراہیم ہوں یا قاسم ہوں جو رسول خدا کو پروردگار نے فرزند عطا کیے، ان کو لے لیا واپس، اور جب سیدہ طاہرہ عطا کی ہیں، اب سب آ کے مذاق کر رہے ہیں کہ یہ تو نبوت کا دعویٰ کرتے تھے، بالکل، یہ تو نبی تھے، اور دیکھو باعث ننگوار ہے، یہ کیا ہو گیا، فلاں کیا ہو گیا، یہ کیا، یعنی کس طرح سے خداوند عالم نے، جب کہ تم سب سے زیادہ برگزیدہ ہو اور آپ کے لیے پروردگار نے بچی کا انتخاب کر لی، خدا اسی بچی کے بارے میں کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر، سبحان اللہ، ہم آپ کو خیر کثیر عطا کر رہے ہیں، ہم آپ کو فاطمہ عطا کر رہے ہیں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، انا شانیہ کا هو الابتر، آپ کا جو دشمن ہے وہ ابتر ہے۔ ابتر ہے، خداوند عالم نے بچی، ایک خاتون، ایک سیدہ طاہرہ کے ذریعے سے کیسی خوبصورت ایک نسل چلا دی۔ بالکل، اگر اسی معاشرے کے رسم و رواج کو لے کر رسول خدا اپنے دل پر بوجھ بنا لیتے، صحیح، یہ کیا، میری تو آگے نسل ہی نہیں چلے گی، بالکل ایسے، بوجھ بنا لیتے۔ ہمارا معاشرہ ہم سے بہت ساری چیزوں کا تقاضا کرتا ہے جو کہ وہ تقاضے ٹھیک نہیں ہیں، وہ درست نہیں ہیں۔ بالکل، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ یا تو میں عبد سوسائٹی بن جاؤں، اپنے سوسائٹی اور معاشرے کا غلام بن جاؤں، یا میں اپنے خدا کا غلام بن جاؤں۔ سبحان اللہ، جب میں اپنے خدا کا غلام بنوں گا تو یہاں ضروری ہے کہ وہ ایک انسان ہے، اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہے، اپنے ماں باپ چھوڑ کر آئی ہے، آپ کے بچوں کو پال رہی ہے، آپ کے بچوں کی بہترین تربیت کر رہی ہے، آپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ رہی ہے، آپ کے گھر کو صاف رکھ رہی ہے، پاکیزہ رکھ رہی ہے، ایک ایسے انسان کا احترام ضروری ہے۔ اور اس سے سب سے بڑھ کر کہ احترام کیوں ضروری ہے، چونکہ خداوند عالم نے آپ کی نسل کو اس کے ذریعے سے بڑھایا ہے، صحیح، اس کا احترام کریے، اس خاتون کا احترام کریے۔ شریعت میں اس خاتون کا احترام اور مقام ہے کہ جو اس کے لیے ضروری ہے۔ بس اگر کوئی طنز و مزاح کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس طنز و مزاح کے پیچھے جا کر اپنے آپ کو کسی طرح سوسائٹی اور معاشرے کا غلام بنا لے۔ بالکل ایسے ہیں، ہمارے معاشرے میں اگر دیکھتے ہیں کہ کچھ ہیں حضرات جو احترام کرتے ہیں
لیکن جب دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ان کا مزاح اڑایا جاتا ہے تو پھر وہ گھر آ کر وہ اپنے آپ کو جو احترام کرتے تھے اس کو بالکل برعکس اپنی زندگی کرتے ہیں۔ لیکن برابر بھی تو ہونا چاہیے نا، یعنی ایک دفعہ آپ اتنا احترام کریں کہ وہ جو والدین کے حقوق ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ بالکل ایسے ہے، والدین کے حقوق، اور یہی تو خداوند عالم نے آپ کو مرد بنایا ہے، الرجال قوامون علی النساء، یعنی آپ کو کس طرح سے گھرداری کرنی ہے، یعنی آپ کو ہر سرپرست ہیں۔ ایک کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ والدین ابھی بزرگ ہو چکے ہیں، ممکن ہے مریض ہو چکے ہیں، اور جن کے مریض ہیں پروردگار ان کو شفا کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے۔ اب ان کے حقوق کو ادا کرنا، اپنے خاندان کے حقوق کو ادا کرنا، یہی انسان کی ذمہ داری ہے کہ کس طرح سے وہ بہترین طریقے سے اپنے خاندان کے حقوق کو ادا کرے تاکہ اضطراب باقی نہ رہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہترین انداز سے آپ نے بیان کیا واقعہ۔ ناظرین کرام، تربیت کے حوالے سے انشاءاللہ ہمارا یہ جو سلسلہ ہے وہ ابھی بھی جاری ہے۔ انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں اسی پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان سید مبشر عباس موزوی کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔